یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ عن قریب لوگ آپ سے پوچھیں گے، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھیں گے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم جو مال جمع کرتے ہیں اس مال کو سب سے پہلے کس کے اوپر خرچ کیا جائے، اس کا خرچہ کیا ہو، اس کا مصرف کیا ہو، کن کن لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے عن قریب لوگ یہ سوال کریں گے کیا کہ اپنے مال میں سے کس پر خرچہ ہو، کس پر خرچ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرماتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے جو کچھ مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس جمع شدہ مال ہے، سب سے زیادہ اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، لہذا ان کے حقوق ادا کرو۔ یہاں قرآن پاک میں انسان کو اس کے کمائے ہوئے مال میں سے اس کی ذات پر خرچ کرنے کا حکم پہلے نہیں دیا جا رہا، اگرچہ کہ وہ بھی حق ہے اس کا کہ میں اگر مال کمایا ہوں تو میں اپنی ذات پر، اپنے نفس پر اس کو خرچ کروں، یقیناً یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن قرآن یہ ہم کو بتاتا ہے کہ میری اپنی ذات سے پہلے میرے ماں باپ کا حق ہے، جو کچھ میں نے کمایا ہے لہذا میں اس میں سے پہلے ان کا حق ادا کروں، بعد میں اپنا حق ادا کروں۔ اس کے حوالے سے ایک روایت بھی منقول ہے، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد بزرگوار ہیں اور وہ میرے مال میں سے میرے سر خرید جتنے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں میری اپنی جانب سے خریدی ہوئی ہوتی ہیں اور میرے والد اس کا استعمال کر لیتے ہیں اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتے، میری بغیر اجازت کے وہ میرے مال میں تصرف کر بیٹھتے ہیں، جو چاہتے ہیں اختیار کے ساتھ اس کو استعمال میں لے لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد کو بلوا بھیجا، جب ان کے والد ایک لکڑی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کیا بتاؤ تمہارے فرزند تمہارے خلاف یہ شکایت میرے پاس لے آئے ہیں کہ حقیقت میں یہ شکایت ہے جو تم اس کا اعتراف کرتے ہو؟ تو وہ والد جو تھے اس شخص کے وہ کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یقیناً میرے بیٹے نے، یقیناً میرے فرزند نے آپ کے سامنے جو شکایت کی ہے وہ یقیناً شکایت ہے، میں اس کے مال کو یقیناً استعمال کرتا ہوں، لیکن ان کے کہنے کا انداز تھوڑا آپ غور کریں، وہ عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، ایک وہ وقت بھی تھا جب کہ یہ بچہ بالکل کمزور و ناتواں تھا، صرف اس کو پکارنے اور رونے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، اور ایک وہ وقت بھی آیا جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، لائق ہو گیا، قادر ہو گیا، اس کے بعد جب یہ چاہتا کہ کسی چیز کو اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تو چاہے میری استطاعت ہو نہ ہو بھرپور کوشش کر کے وہ چیز اس کے ہاتھ میں دلوا جاتا، اور یہ بھی کبھی ہوتا کہ میں وہ کوئی چیز ایسی خرید کر لاتا، میں اپنے مکان میں رکھ لیتا، لیکن یہی میرا وہ بیٹا جو کمسنی کی وجہ سے اس میرے مال کو، اس میری خرید شدہ چیز کو بغیر میری اجازت کے لے کر استعمال کرتا، تو میں بجائے اعتراض کرنے کے اس بات پر خوش ہوتا تھا کہ میرا بیٹا اس لائق ہوا ہے کہ میری چیز کو استعمال کر سکتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب کہ یہ میں اگر اس کا کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو یہ میرے خلاف آپ کی بارگاہ میں شکایت درج کرواتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو کہنا تھا وہ صحابی رسول کا، حضور سنتے جہاں جاتے تھے آنکھوں سے آنسو بھی وہاں حضور کے جا رہے تھے، فرماتے ہیں فوری طور پر اس بچے کی طرف، اس لڑکے کی طرف تخاطب فرماتے ہیں، شرف تخاطب کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اے لڑکے یاد رکھو انت ومالک لابیک، تم بھی، تمہارا مال بھی سب تمہارے والد کا ہے، لہذا اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے تم سے استعمال کرے، جو چاہے تمہاری چیز استعمال کرے، اس کو اجازت کی کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی۔ موجودہ دور میں اس نوعیت کی تربیت ہونی ہماری اولاد کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایسی اولاد کہ جیسے آپ تصور میں شمار کیے ہوں کہ ابھی ذکر جیسے میں نے کیا ہے کہ ایک ایسا بچہ تھا جب کہ وہ اپنے یعنی جھولے میں جھول رہا تھا
اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی چیز اچھی ہوتی ہے کون سی چیز بری ہوتی ہے، بس اس کے رونے پر اس کی ماں اس کی ایسی آواز کو سمجھ جاتی تھی، اس کی بولی کوئی اور نہ سمجھ پاتا لیکن ماں اس کی بولی سمجھ جاتی، باپ اس کے انداز اور اشارے کو سمجھ کر اس کی وہ چیز مہیا کر دیا کرتا تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہی اولاد جب چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، بولنے کے لائق ہو جائے تو ایسے الفاظ بولنے لگتی ہیں کہ وہی کلیجہ جو ماں باپ کا وہ ٹھنڈا ٹھنڈا کر کر کے اپنی اولاد کو جنہوں نے تربیت کے ساتھ پالا پوسا ہو، چھوٹے سے بڑا کیا ہو، وہی کلیجہ ان کے الفاظ کے ذریعے سے چھنی ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کمال ہوتا ہے کبھی کہ وہی بچہ جب چلنے پھرنے اور کمانے کے لائق ہوتا ہے تو وہ اپنی سیلری کو، اپنی تنخواہ کو ایسے انداز میں اٹھا کر کے رکھ لیتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور وہی ماں باپ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہ پوچھنے لگ جائے کہ یہ رقم مجھے دے دو تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے اپنی کمائی ہوئی رقم ہے، میں تمہیں کیوں دوں۔ غور طلب بات ہے کہ ان کے جسم میں دوڑنے والا خون یہ ماں باپ کا ایک صدقہ ہے، ان کا تصدق ہوا، وہ اپنے یعنی اپنے جسم میں دوڑنے والے خون کو دوڑانیہ، اس کا جو دورانیہ چل رہا ہے یہ ماں باپ کی دین ہے، لیکن اسی طاقت کے بلبوتے پر اگر وہ کوئی چیز کماتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز صرف میری ہے، ماں باپ کا اس میں کوئی حق نہیں، بلکہ ماں باپ کو اس جانب توجہ کرنا اور اس جانب نظر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارا ایسا مسلم معاشرہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت ہو، ان کو یہ بتایا جائے کہ تم چاہے کچھ ہو جاؤ لیکن تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے ماں باپ کی ہے، سب تمہارے ماں باپ کا حق ہے، تمہارا اختیار ذرہ برابر بھی اس پر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایسے بے شمار احادیث منقول ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں یا اپنی زندگی میں ماں باپ اگر اس کے زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کبھی ان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتا، ہمیشہ ان کی اطاعت فرما برداری اور اطاعت شیاری کے ساتھ کام کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی۔ حضور کا فرمان ہے موجودہ دور میں بہت سے ایسے لوگ یہ گلا اور شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مال میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، کماتے بہت ہیں ٹکتا پیسہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اولاد ہم سے بے نیازی اختیار کر رہی ہے یا ہماری اولاد ہم سے بے اعتنائی کر رہی ہے، ایسے قسم کے شکوے چل رہے ہوتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہی اگر اولاد اگر اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے مال کماتے تو یقیناً ماں باپ اپنی زبان سے اس کے حق میں دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے جب قانون بنایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو یقیناً برکت ہوگی، تو یقیناً برکت ہوگی، ان کی زبان سے الفاظ کے ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔